ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، آگے انشاءاللہ محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر دوہرے داماد رسول ذو النورین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو، آگے جو مہینہ آ رہا ہے یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول علی کے نور عین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسلامی تاریخ ہے، کتنی عظیم ہستیوں نے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں قربانیاں دی ہیں، لیکن دین کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا، وفا کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ جو دور آ رہا ہے، یہ دور انتہائی فتنوں کا دور ہے، انتہائی فتنوں کا دور ہے۔ اس دور کے اندر دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو بچہ ہے وہ جو تعلیم گاہیں ہماری عصری علوم کی یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، پھر بیرون ملک اگر وہ پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں تو بہت سارے مستشرقین ملحدین ان کے عقائد کو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں خراب کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انسان کی اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ کمال درجے کا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا نوجوان شکار ہو جاتا ہے، اور ذرا سا دین کے اندر بگاڑ آ گیا۔ میرے محترم دوستو، چند دن کی زندگی ہے، زندگی پانی کا بلبلا ہے۔ آج زندگی نام کس کا ہے؟ جسم و روح کا۔ روح پتہ نہیں کس وقت نکل جائے اور انسان منزل آخرت کی طرف روانہ ہو جائے۔ انسان کے لیے سرمایہ افتخار جو چیز ہے وہ میرے محترم دوستو اپنے اللہ کے ساتھ تعلق، اپنے نبی کے ساتھ تعلق اور عقائد کا درست ہونا۔ انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر، یہ جو اصحاب ہے یہ جمع ہے، اور اصحاب کا معنی ہوتا ہے ساتھی۔ اصحاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھی۔ صحابہ کے بارے میں عقیدہ دو ٹوک اور واضح الفاظ میں یہ ہے کہ صحابہ جو ہے میرے محترم دوستو براہ راست کس کی تربیت گاہ میں تربیت پانے والے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت گاہ میں۔ مکے میں ابو جہل بھی تھا، مکے میں میرے محترم دوستو ابو لہب بھی تھا، مکے میں عتبہ بھی تھا، مکے میں شیبہ بھی تھا، مکے میں بڑے بڑے خوبصورت لوگ بھی تھے۔ تو ابو لہب کا معنی کیا ہے؟ شولوں والا، خوبصورت اتنا کہ اس کے حسن کو میرے محترم دوستو قرآن نے شولوں کے ساتھ تعبیر کیا ہے، خوبصورت سب کچھ مکے کا سردار۔ لیکن ابو جہل کو اٹھا کے اس حضور کی جولی میں اللہ نے نہیں ڈالا، ابو لہب کو نہیں ڈالا، عتبہ کو نہیں ڈالا، شیبہ کو نہیں ڈالا۔ اللہ جب اٹھانے پر آتے ہیں، ہدایت دینے پر آتے ہیں، تو حبشے کے آل بلال کو اٹھا کر مصطفیٰ کی جولی میں ڈالتے ہیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اسی مکے میں سے لوگوں کو اٹھا کے حضور علیہ السلام کی جولی میں ڈالا۔ انتخاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور تربیت کرنے والا آمنہ کا رسول ہے۔ انتخاب رب کرتا ہے، تربیت مصطفیٰ کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضور کے جتنے صحابہ ہیں، اللہ کہتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس آیت کے اندر فرمایا اللہ راضی ہو گیا ان سے جنہوں نے بیعت رضوان کی۔ پھر اللہ صحابہ کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون۔ تو صحابہ کے بارے میں میرے محترم دوستو یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ آج میرے محترم دوستو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، پوری توجہ اور دھیان رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک پہ انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ کے دست اقدس پر انگوٹھی مبارک تھی، اس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، وہی آپ کی مہر نبوت تھی۔ میرے محترم دوستو حضرت ابو بکر کی ہاتھ پہ انگوٹھی تھی، اس پر بھی جملہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر کے ہاتھ پہ انگوٹھی تھی، اس پر بھی جملہ لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان کے ہاتھ پہ انگوٹھی تھی، جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا۔ یہ دو جملے حضرت عثمان کی انگوٹھی پر تھے، اللہ مجھے زندگی دے تو سعادت کی دے، وامتنی شہیدا، اور جب عثمان کو موت دے تو وہ شہادت کی عطا فرما۔ زندگی سعادت کی اور موت
شہادت کے عطا فرما۔ یہ دو جملے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر تھے، اللہ نے یہ دونوں جملے حضرت عثمان کو عطا کیے۔ سعادت کیا، ذرا توجہ کرنا، سعادت کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز سعادت مندی کے یہ شمار کی جاتی ہے، یہ بڑے اونچے گھرانے سے ہے، بڑے اعلیٰ گھرانے سے، بڑے عزت دار گھرانے سے ہے۔ ذرا گھرانے کی طرف آئیں، حضرت عثمان کی لڑی، حضرت عثمان کی لڑی ان کے باپ سے جو چلتی ہے، پانچویں پشت، پانچواں دادا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت عثمان کا ایک ہو جاتا ہے۔ باپ کی طرف سے جو شجرہ چلتا ہے، پانچویں نام پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عثمان کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے۔ اب والدہ کی طرف آ جائیں، حضرت عثمان کی نانی، حضرت عثمان کی نانی ام حکیم، یہ حضرت عثمان کی نانی ہے۔ یہ حضرت عثمان کی نانی کون ہے؟ حضور کے والد حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہے۔ حضور کے والد حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہے، اور دونوں بہن بھائی جڑوا ہیں، جڑوا ہیں، ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ تو میرے محترم دوستو، والد حضور کے حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں، اور حضرت عبداللہ حضور کے والد کی بہن یہ حضرت عثمان کی کیا ہے؟ نانی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، خاندانی اعتبار سے بھی رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ زندگی سعادت کی دے، تو یہ بھی ایک سعادت ہے جو اللہ نے حضرت عثمان کی جولی کے اندر ڈالی۔ پھر اگلی بات، کسی بڑے خاندان میں رشتہ ہو جائے، کہیں پر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اچھے اور شریف انسان کی بیٹی کسی کو مل جائے تو یہ بھی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ فلاں آدمی کا داماد ہے، فلاں عزت دار گھرانے کے ساتھ، سارے خاندان ایک طرف رہ جاتے، دنیا کی بیٹیاں ایک طرف رہ جاتی، خاندان نبوت سب سے اوپر چلا جاتا ہے، ساری کائنات کی بیٹیاں ایک طرف، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹیاں ایک طرف۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ کے ساتھ نکاح کروایا، اور یہ بات بالکل واضح ہے، یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان بات کرتے ہوئے کانپ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں اور سگی 4 بیٹیاں، یہ سگی 4 بہنیں، اور یہ چاروں کی چاروں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ قرآن حضور کو مخاطب ہوتا ہے، اور قرآن حضور کو مخاطب ہو کر کہتا ہے اے میرے نبی کلی بناتی کا، کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں کو۔ اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن بنت کا ذکر کرتا، بنات کا ذکر نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جمع کا صیغہ لایا ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اے میرے محبوب کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، جمع کا صیغہ اسی لیے لایا کہ حضور کی بیٹیاں میرے محترم دوستو 4 تھیں۔ حضرت رقیہ کا عقد حضرت عثمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ادھر غزوہ بدر کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوتے ہیں، اور حضرت رقیہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور بیمار ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام رمضان میں بدر کا واقعہ پیش آتا ہے، 18 رمضان کو حضور حضرت عثمان کو ساتھ لے کر نہیں جاتے۔ آپ عثمان کو کہتے ہیں عثمان میری بیٹی بیمار ہے، تو میری بیٹی کے پاس رہ، اور ادھر حضرت اسامہ میرے محترم حضرت زید حضور کے منہ بولے جو بیٹے تھے، بعد میں اللہ نے اس کی تردید کر دی، ان کے بیٹے حضرت اسامہ چھوٹے تھے، ان کو بھی وہیں چھوڑا۔ اور یہ وہ موقع تھا، حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے، حضور نے فرمایا عثمان شریک نہ ہو کر بھی بدر میں شریک ہے، عثمان بدر میں شریک نہ ہو کر بھی بدر میں شریک ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ واپس آئے، 20 رمضان کو آپ مدینہ منورہ میں، بدر اللہ نے فتح عطا کر دیا، 20 رمضان کو غالباً آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید آگے مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، اہل مدینہ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرما دی ہے۔ ادھر حضرت اسامہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، حضور سب سے پہلے پوچھتے ہیں اسامہ بتاؤ میری لگتے جگر رقیہ کا کیا حال ہے؟ حضرت اسامہ کہتے اللہ کے محبوب اس کا انتقال ہو رہے ہیں، ہم بقیع میں ان کی تدفین کر رہے ہیں۔ حضور کا معمول تھا مسجد میں جایا کرتے تھے، آپ سیدھا بقیع قبرستان میں گئے اور اس وقت تک مٹی ڈال چکے تھے۔ حضرت عثمان نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کے ہیں تو مٹی اٹھاؤں اور آپ بیٹی کا دیدار کر لیں۔ حضور نے فرمایا اب جنت میں ملاقات ہوگی بیٹی سے،
اب جنت میں ملاقات ہوگی۔ حضرت رقیہ کون ہے؟ عجیب معاملہ ہے، جب ماں کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ختیجہ کا جنت المعلا میں آپ کی قبر ہے، حضرت ختیجہ کا جب انتقال ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں، اس وقت میرے محترم دوستو حضرت رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ کی ہجرت میں تھی۔ اس وقت ماں بیٹی کو نہ دیکھ سکی، بیٹی ماں کو نہ دیکھ سکی، آپ آج باپ اور بیٹی میرے محترم دوستو دیدار نہ کر سکے۔ جب اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ رہنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا اللہ کے محبوب میں اموی خاندان سے ہوں، آپ قریشی خاندان سے ہوں، چوتھے نمبر پہ میں اسلام لایا، آپ نے اس اعزار اور اکرام کے طور پر اللہ کے محبوب آپ نے مجھے اپنی بیٹی عطا کی، یہ میرے لیے اعزاز اور اکرام کی بات تھی۔ میرے محترم دوستو ذرا جملہ سننا، اے عثمان رقیہ کا نکاح محمد الرسول اللہ نے تیرے ساتھ کیا ہے، میری بیٹی دوسری ام کلثوم کا نکاح عرش والے نے تیرے ساتھ کر دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ آدمی کسی کو اپنی بیٹی دے اور وہ اس کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ کرے اور بیٹی کا انتقال ہو جائے، کوئی باپ اپنی دوسری بیٹی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ یا حضور دوسری دے رہے ہیں، اور جب حضور کی دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، راوی لکھتا ہے حضور نے فرمایا مصطفیٰ کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتے۔ یہ محبت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ اعزاز تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اکرام تھا۔ اور پھر اسی بات سے آگے چلیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیٹھے ہوئے، آپ کی یوں کپڑا مبارک پنڈلی سے اوپر تھا، حضرت ابو بکر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کپڑا مبارک ادھر تھا، کچھ اور صحابہ آئے، حضرت عثمان کے آنے کی اطلاع ہوئی، آپ ٹھیک ہوئے، پنڈلی مبارک کپڑا آپ نے اوپر کیا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب باقی صحابہ آئے، آپ نے کپڑے کو نیچے نہیں کیا۔ حضرت عثمان، حضور نے فرمایا عثمان سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اگر میں پنڈلی نیچے رکھتا جب تک عثمان بیٹھا رہتا حیا کی وجہ سے مجھ سے بات نہ کرتا۔ کیسا حیا ہوگا؟ آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر اس حیا کی لاج کس طرح رکھی؟ میرے محترم دوستو تھوڑا آگے چلیے، تبوک کا وقت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا چندے کی ضرورت ہے، حضرت عثمان اونٹ لا کر دے رہے ہیں، حضور نے فرمایا اور چاہیے، حضرت عثمان لا کے دے رہے ہیں، تہائی، میرے محترم دوستو تہائی لشکر کا آپ نے سامان دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر مبارک پر بیٹھے ہوئے، آپ کی گود میں درم اور دنانیر ہے، آپ یوں الٹ پلٹ رہے ہیں، یہ وہ مال تھا جو حضرت عثمان نے امام الانبیاء کی جولی میں ڈالا تھا، اور آپ یوں کہہ رہے ہیں اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ عثمان نے مصطفیٰ کا سینہ ٹھنڈا کیا، اللہ تو بھی اس کا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان آج تو نے جنت کو خرید لیا ہے، ہم جنت کے طالب ہیں، ہم جنت کو چاہتے ہیں، ہم دعاؤں میں جنت کو مانگتے ہیں۔ عثمان وہ ہے جس نے مصطفیٰ کی زندگی میں جنت کو خرید لیا تھا۔ مدینہ منورہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اسی کنویں کو خریدا اور خرید کر میرے محترم دوستوں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ معمولی بات ہے؟ جتنا وہ دام لگا رہا ہے حضرت عثمان نے اتنا دام اسے دیا۔ وہ کہہ رہا ہے گھٹیا سودا کر رہے ہو، حضرت عثمان نے کہا گھٹیا سودا نہیں ہے، یہ مجھے پتہ ہے، کنواں خرید کر حضور کی جولی میں بطور ہدیہ پیش کیا، کہا یہ سب کے لیے۔ مسجد نبوی سب سے پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی۔ میرے محترم دوستو اس قباء کی مسجد کو تعمیر کرنے میں سرمایہ حضرت عثمان کا لگا، ادھر مسجد نبوی کو خریدا گیا، اس خریداری میں پہلی خریداری میں مال دینے والا حضرت ابو بکر تھے، ادھر صحابہ کی تعداد زیادہ ہو گئی، مسجد نبوی کی زمین تنگ ہو گئی، حضور نے صحابہ سے کہا مسجد کو وسیع کرنا چاہتا ہوں، سو سب سے پہلے جگہ کو خرید کر دوبارہ دینے والے حضرت عثمان ہیں۔ اس موقع پر بھی حضور نے فرمایا آج عثمان تو نے جنت کو خرید لیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اعزاز، آپ کے مناقب، آپ کا مرتبہ، پھر حضور نے فرمایا کہ سنو صحابہ، ہر نبی آدم سے لے کر مجھ تک، ہر نبی جب جنت میں جائے گا اس کے ساتھ اس کا ایک دوست تنہا جنت میں داخل ہوگا۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَرَفِيقٍ فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کے ساتھ
ایک رفیق اس کے ساتھ جنت کے اندر جائے گا، اور سنو میرے ساتھ تنہا دوست کی حیثیت سے جو جنت میں جائے گا وہ عثمان ہوگا۔ اتنا اعزاز اور اکرام، اتنی شان، اتنا مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پہلی خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، پر اسلام کا پرچار میرے محترم دوستوں 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پھریرا لہرا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، 2 سال کی خلافت ہے میرے محترم دوستوں۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ پھر حضرت عمر آتے ہیں، 10 سال کی خلافت ہے، اور 10 سال کی خلافت میں میرے محترم دوستوں 11 لاکھ مربع میل اور فتح ہوتا ہے۔ حضرت عمر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پھریرا اور پرچم لہرا رہا ہے۔ حضرت عثمان خلافت میں آتے ہیں، 11 سال 11 مہینے میرے محترم دوستوں 18 دن آپ کی خلافت ہے۔ اس عرصے کے اندر 23 لاکھ مربع میل فتح ہوتا ہے، اور 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتا ہے۔ سب سے کامیاب ترین خلافت میرے محترم دوستوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی خلافت میں صدیقی رنگ بھی تھا، آپ کی خلافت میں حضرت عمر کی خلافت کا رنگ بھی تھا، اور آپ کی خلافت میں علوی خلافت کا بھی رنگ تھا۔ 44 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے یہ، 44 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ ادھر عبداللہ بن سبا یہودی النسل یہودی آدمی تھا، اسلام سے میرے محترم دوستوں جلتا تھا، اسلام کی شان و شوکت سے جل بن کر میرے محترم دوستوں کوئلہ ہو گیا، اسلام میں داخل ہوا اور جھوٹا داخل ہوا، اس لیے کہ حضرت عثمان مجھے کسی علاقے کا گورنر بنا دیں گے۔ آپ زیرک انسان تھے، آپ نے اس کو گورنری نہ دی۔ اس پر میرے محترم دوستوں وہ تعصب میں آ گیا، اور دور دراز علاقوں میں ایک نوجوان جذباتی لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور نعرہ کیا لگایا، ذرا سمجھنا، نعرہ کیا لگایا کہ میرے محترم دوستو حضور ممبر کی جس سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، حضرت ابو بکر آئے، وہاں نہیں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تھے، آپ نیچے بیٹھے۔ حضرت عثمان کی خلافت آئی، آپ نے شریعت کی حدود کو متعین کیا، اور آپ نے کہا ہر آنے والا خلیفہ نیچے چلتا جائے گا، ہر آنے والا خلیفہ نیچے چلتا چلا جائے گا۔ اور آج پتہ نہیں امام خطبہ کہاں دے رہا ہوتا، آپ نے حدود متعین کی شریعت کی، اور آپ نے فرمایا ممبر کا وارث میرے محترم دوستو نبی کا وارث ہوا کرتا ہے، اور اس وراثت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا جہاں حضور بیٹھتے تھے ممبر کا وارث وہاں بیٹھے گا۔ پھر حضور حضرت عثمان کے زمانے میں مسجد نبوی جو حضور کے زمانے کی تھی میرے محترم دوستوں کچی تھی، پھر آپ نے اس کی تعمیر نو کی اور مسجد نبوی کو پکا کیا۔ اس بات کو پروپیگنڈا کیا کہ جہاں حضور علیہ السلام کے ممبر کا اعتراض کیا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہاں مسجد نبوی کو پختہ کرنے کا اعتراض کیا، اور بھی بہت سارے اعتراض کیے جو آج بھی حضرت عثمان کے اوپر ہوتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستوں ٹھنڈے دماغ سے سوچے، کیا حضرت عثمان مسجدوں کو پختہ نہ کرتے تو آج ہمارے لیے مسائل ہوتے یا نہ ہوتے؟ اور حضور خود فرمانے سنتی و سنت خلفائے راشدین، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، طریقے کو، جس کے اوپر وہ چلے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور یہ بلوائی، یہ ٹولہ حج کے زمانے میں جب مدینہ خالی تھا، ضعیف لوگ رہ گئے، باقی صحابہ حج پر تشریف لے گئے، اور یہ میرے محترم دوستوں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک کھڑا ہوا، عثمان ہم آپ کو نہیں مانتے، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا آگے آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے کا وہ عصا تھا جس کے ساتھ حضور نے خطبہ دیا، حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا، حضرت عمر نے دیا، وہی عصا، وہی حضور کی نشانی حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھی۔ آگے آیا، حضرت عثمان سے ہاتھ سے اس عصے کو چھینا اور یوں گھٹنے پر رکھ کر توڑ دیا۔ حضرت عثمان کی چیخ نکلی، ظالم مجھے قتل کر دیتا، حضور کی نشانی کو نہ توڑتا۔ شور شرابہ ہو گیا، حضرت علی اٹھے۔ حضرت علی وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان پر ہونے والے اعتراضات کے باشگاف جواب دیے، انہوں نے بالکل واضح جواب دیے۔ آپ حضرت عثمان اندر چلے گئے، باہر سے محاصرہ کر لیا، جتھا تھا
मुसल्ला थे, हजरत अली अंदर गए, हजरत अली ने हजरत उस्मान से कहा, ए उस्मान आप इजाजत दें, हम इनको आन की आन खत्म कर सकते हैं। हजरत उस्मान का एक जवाब था, मैं हुजूर के शहर में खून नहीं बहाना चाहता, मैं हुजूर के शहर में खून नहीं बहाना चाहता। आपने इजाजत नहीं दी, आपने कहा छोड़ दो, इन्होंने मासरा किया हुआ है, 40 दिन गुजर गए इस मासरे को। इस 40 दिनों में हजरत उस्मान को ना कुछ खाने के लिए दिया गया, ना कुछ पीने के लिए दिया। 40वें दिन आप यूं छत पर चढ़े और छत पर कर कहा, जालिमों मुझे पहचानते नहीं हो, मैं हुजूर का दोहरा दामाद नहीं हूं, मैंने इस मस्जिद की जगह को खरीद कर नहीं दिया जिस मस्जिद में आज तुम मुझे नमाज पढ़ने नहीं देते, मैंने कुएं को खरीद कर नहीं वक्फ किया जिस कुएं का पानी आज तुम मुझे नहीं पीने देते। क्या हुजूर के साथ मेरी कराबतदारी नहीं है? आपने वो खुतबा दिया, उलमा ने लिखा पत्थरों को सुनाया जाता, पत्थर भी मोम हो जाते। और हुजूर ने हजरत उस्मान से एक वादा किया था, उस्मान मुझसे एक वादा कर, अल्लाह तुझे खिलाफत का लिबास पहनाएंगे, खिलाफत का कुर्ता पहनाएंगे, लेकिन तूने खिलाफत का कुर्ता नहीं उतारना, खिलाफत का कुर्ता नहीं उतारना। तो दूसरा हुजूर ने अहद किया था, उस्मान तुझ पे हाल आएगा, सब्र करना। हजरत उस्मान ने हजरत अली से कहा, मैंने हुजूर से वादा किया था खिलाफत नहीं उतारूंगा, खिलाफत जो अल्लाह ने मुझे अता की है उससे दस्तबरदार नहीं होगा, और दूसरा मैं सब्र करूंगा, सब्र का दामन नहीं छोड़ूंगा। कितना सब्र। इधर आप सोए, रात को हुजूर की इजारत हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्मान दो चीजों को इख्तियार देता हूं, या तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह इन सब को खत्म कर देता है, या फिर तू मेरे पास आना चाहता है। हजरत उस्मान ने कहा, अल्लाह के महबूब 82 साल का बूढ़ा हो गया हूं, बाल सफेद हो चुके हैं, आज़ा कमजोर हो चुके हैं, अब आपके पास आना चाहता हूं। सुबह हुई, आपने बीवी से कहा, जो पजामा मैंने घर में रखा था, आप सुन्नत के तौर पर तैबंद बांधते थे, कहा जो पजामा मैंने तुम्हें दिया था वो पजामा मुझे दो। कहा क्यों? का इसलिए ये मुझे शहीद करेंगे और जब मैं तड़पूंगा और मैं कहीं नंगा ना हो जाऊं। सारी जिंदगी उस्मान ने हया के साथ गुजारी है। दिन को सोए, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, उस्मान आज तेरा रोजा है, अफ्तारी मेरे पास होगी। उस्मान तेरा रोजा है। पिछली दरवाजे से चंद बलवाई अंदर आए, हजरत उस्मान कुरान की तिलावत कर रहे थे, यूं आकर एक बर्छा सर पर मारा, खून के फुवारे निकले और मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों कुरान के ऊपर गिरे। बीवी आगे आई, तलवार यूं मारी, हजरत नाइला की उंगलियां कट गईं। आपने फरमाया, जालिमो दुश्मनी मुझसे है, मेरी बीवी से तो नहीं है। इस पर हजरत उस्मान को लिटाया और यूं सीने पर वार किया और आपके सीने को चीर दिया, और एक आया यूं गर्दन पर छुरी रखी और आपकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप तड़प रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपकी बीवी हजरत नाइला छत पर चढ़ी और कहा कि ए मदीने वालों सुनो, अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया गया, हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। हजरत अली ने दरवाजे पर हजरत हसन और हुसैन को पहरे के तौर पर लगाया था। हजरत अली ने सुना, भागे हुए आए, कहते जिंदगी में इतना गुस्सा आप हजरत हसन को हुसैन को नहीं हुए जितना आज हुए थे। शहजादे कहने लगे, हम दरवाजे पर थे, पिछली तरफ से अंदर चले गए, 3 दिन गुजर गए। जरा तसव्वुर तो करो, लोग कहते हैं हमारे ऊपर हाल आ गया, हमारे ऊपर तंगी आ गई, हमारे ऊपर दुख आ गया। 3 दिन गुजर गए, हजरत उस्मान की मैयत अंदर पड़ी हुई है, किसी को उन्होंने उठाने न दिया। 3 दिन तक हुजूर हजरत उस्मान की मैयत और लाश पड़ी हुई है, उठाने न दिया। हुजूर की बीवी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा यूं मस्जिद नबवी के दरवाजे में आती हैं और आकर ऐलान करती है, जालिमों अगर तुमने उस्मान का जनाजा न पढ़ने दिया, हुजूर की बीवी सर का दुपट्टा उतार दूंगी। और जब हुजूर की तैयब और ताहिर बीवी ने सर का दुपट्टा उतार दिया, तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। इस पर उन जालिमों ने मुआसरा छोड़ा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों उठाया, उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं खून आलूद कपड़ों में, नया कफन भी न देने दिया। रात की तारीकी में चंद सहाबा मेरे मोहतरम दोस्तों, जिन्होंने हजरत उस्मान के मैयत को उठाकर बकी की तरफ ले गए। रावी लिखते हैं हजरत उस्मान के मैयत पर इतने पत्थर मारे गए
کہ وہ چارپائی کا جس کے اوپر حضرت عثمان کی میت تھی وہ چارپائی بھی ٹوٹ گئی۔ اب یہ دیکھیے، آپ اس معاشرے کو ختم نہیں کر سکتے تھے، آپ ان کو قتل نہیں کروا سکتے تھے، آپ وہاں پر جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عثمان نے صرف قربانی اس لیے دی جو حضور کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس سے کہیں پیچھے نہ آ جائے۔ اور ایک بات تھی، صرف ایک بات تھی، حضور کے شہر میں خون بہانا میں پسند نہیں کرتا، حضور کے شہر میں خون بہانا میں پسند نہیں کرتا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، امام ابن تیمیہ غالباً لکھتے ہیں 3 دن کے بعد حضرت نائلہ کہتی ہے ایک آدمی داخل ہوا، مجھ سے پوچھے حضرت عثمان کدھر ہے؟ میں نے کہا یہ سین میں لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا شاید کوئی غمخوار آ گیا ہے۔ حضرت عثمان کے یوں چہرے سے چادر ہٹاتا ہے اور میں سمجھی شاید، اور چادر ہٹا کر حضرت عثمان کے چہرے پر دپڑ مار کے واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا ظالم، اب تو یہ مر چکے ہیں، اب تو باز آ جاؤ۔ اس شخص کے بارے میں لکھتے ہیں بیت اللہ کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی طواف کر رہا ہے اور زاروں قطار کرا رہا ہے اور گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے، دونوں ہاتھ اس کے شل ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہ بدبخت ہوں جس نے حضرت عثمان کو تھپڑ مارا تھا، مجھے پتہ ہے خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اور جس نے وہ عصا توڑا تھا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے سمندر کے کنارے بیٹھ کر چیختا تھا آگ 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 آگ، اور کہتا تھا اللہ مجھے موت دے دے، جہنم میں ڈال دے، لیکن اس عذاب سے مجھے پیچھے کر دے۔ کہتے ہیں جو حضرت عثمان کی شہادت میں شریک ہوئے تھے اللہ نے خود ان سب سے انتقام لیا تھا۔ اور کیوں نہ لیا؟ میرے محترم دوستو، آخری بات کہتا ہوں، آخری بات، بیت رضوان آپ کو پتہ ہے حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ قاصد بنا کر بھیجا۔ حضور کو اطلاع آئی حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ بیت رضوان اس درخت کے نیچے حضور نے صحابہ کو جمع کیا، 1400 صحابہ پر حضور اپنا دایاں ہاتھ آگے کرتے ہیں اور فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں، حضرت عثمان موجود نہیں ہے۔ آپ نے کہا عثمان بیت رضوان، اسی دوران اطلاع آ گئی حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا۔ آپ نے فرمایا پیچھے نہیں ہٹیں گے حضرت عثمان کو جب تک آزاد نہ کروا لیں۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا عثمان بیت رضوان میں نہیں ہے، مصطفیٰ کا یہ دوسرا ہاتھ ہے، اسے عثمان کا ہاتھ سمجھو۔ مجھے بتاؤ حضور جس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہیں، پھر بتاؤ وہ خلافت میں خیانت کر سکتا ہے؟ وہ خلافت کے اندر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں ڈنڈی مار سکتا ہے؟ نہیں میرے محترم دوستو، حضرت عثمان کو نبوت اپنا ہاتھ جب قرار دیں، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کائنات میں اگر امانت دار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے بعد میرے مرتبے کے لحاظ سے وہ حضرت عثمان ہے۔ اور جب یہ بیعت ہو رہی تھی اللہ اس بیعت کو دیکھ رہے تھے اور اللہ نے کہا اے میرے محبوب آپ بھی اس بیعت میں شریک ہیں، صحابہ بھی شریک ہیں، اللہ بھی اس بیعت میں یاد رکھو۔ یہ اللہ نے کیوں کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ غمازی اس بات کی تھی اگر عثمان کو کوئی تکلیف پہنچائے گا کوئی اور بدلہ نہیں لے گا تو رب خود بدلہ لے گا۔ پھر اللہ نے ایک ایک سے بدلہ لیا۔ میرے محترم دوستو، 18 ذوالحجہ کو شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دنیا سے خلیفہ سوم ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہمارے دلوں کی دھڑکن میرے محترم دوستو اصحاب پیغمبر ہے۔ ایک ہاتھ میں آل بیت کی محبت، دوسرے ہاتھ میں اصحاب پیغمبر تمام صحابہ کی محبت، اور دل میں محبت پیغمبر مصطفیٰ کی۔ ہم آل سنت والجماعت ہیں، ہم اصحاب پیغمبر کو بھی مانتے ہیں اور آل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کی درستگی، اسی پر نجات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔